السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 6 شوال المکرم۔ حضرت جمیلہ بنت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد حضرت ربیع رضی اللہ عنہ ایسے دو انصاری صحابی ہیں جو جنگ احد میں حضور کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بیٹی جمیلہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جمیلہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہ پیدا نہیں ہوئی تھی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی بیوی نے آ کر شکایت کی کہ سعد کے بھائی نے میراث کا مال لے لیا ہے اور سعد کی دونوں بیٹیوں کو اور مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے میراث کی تقسیم کے بارے میں آیت نازل فرمائی، جن میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں اور بیٹیوں کو بھی مال وراثت کا حقدار بتایا۔ اسلام سے قبل کسی مذہب یا سماج میں عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دینے کا رواج تھا۔ جمیلہ بنت سعد کی والدہ علم الفرائض کے نزول کا سبب بنی۔ ایسے دیندار ماں باپ کی بیٹی حضرت جمیلہ بھی بہت ساری خوبیوں کی مالک تھی۔ اب عالمہ، فقیہ اور قرآن کی حافظہ تھی، علم الفرائض سے خوب واقف تھی، اپنے گھر میں بچوں کو قرآن پڑھاتی اور ساتھ ہی آیات کا شان نزول بتاتی۔ طلباء ان سے آ کر استفادہ کرتے۔ ایسے عالمہ فاضلہ صحابیہ کی اولاد بھی علم سے معمور تھی۔ حضرت خارجہ بنت زید رضی اللہ عنہما ان کے بیٹے ہیں جو مدینہ منورہ کے 7 بڑے فقہا میں سے تھے۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ۔ حضرت ابو لیلہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ٹھنڈی میں گرمی کے کپڑے پہنتے اور گرمی میں ٹھنڈی۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا تو حضرت علی نے فرمایا، خیبر کے دن میری آنکھیں درد کر رہی تھی، ایسے وقت میں رسول اللہ نے مجھے بلایا اور میں نے کہا حضور میری آنکھیں درد کر رہی ہے۔ اس وقت حضور نے میری آنکھوں میں اپنا تھوک مبارک لگایا، دعا کیا، اللہ تو علی سے گرمی اور سردی کو دور کر دے۔ چنانچہ اس دن سے مجھے گرمی اور سردی کا احساس نہیں ہوا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ دینی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ ہر طرح کی پریشانی سے چھٹکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بے چینی اور تکلیف پیش آتی تو آپ یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ نمبر 5، شہادت کی موت کی تمنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے درجے تک پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ اپنے بستر پہ ہی مرا ہو۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے جو پاک اور لذیذ چیزیں حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کیا کرو، اور شرعی حدود سے آگے مت بڑھو۔ شرعی حدود یعنی قرآن جو ہے، جو ہم سب پڑھتے ہیں، یہ اس میں جو قانون ہے، جو ترجمہ ہے، تفسیر ہے، اللہ کا قانون، وہ اسی کو شرعی حدود بولتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ جب کسی قوم کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت صرف بدترین لوگوں پر ہی آئے گی۔ خلاصہ، جب تک اس دنیا میں ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا اس وقت تک دنیا کا نظام چلتا رہے گا، لیکن جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا اور صرف بدترین اور برے لوگ ہی رہ جائیں گے تو اس وقت قیامت قائم کی جائے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بخار کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بخار اور دوسری تمام بیماریوں سے نجات کے لیے دعا بتائی، بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من شر کل علق النار ومن شر حر النار۔ ترجمہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جو بہت عظمت والا ہے، ہر جوش مارنے والی رگ کی برائی سے اور آگ کی گرمی کی برائی سے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب تمہارے یہاں کوئی شخص نکاح کا پیغام دے جس کے دین و اخلاق میں سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر دیا کرو،
اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں زبردست فتنہ فساد پھیل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ان کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن بھائیوں نے ہمارے اس